السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمیم غمگین، آپ سب کی دوست، آپ سب کی بہن، ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے انسانیت۔ کہتے ہیں نا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ محنت وہ محنت نہیں ہے کہ ہمیں بوجھ اٹھانا ہے تاکہ ہماری بیک ٹوٹ جائے، کمر ٹوٹ جائے۔ نو، یہ محنت ہے، ہمیں رائٹ پاتھ کا پتہ ہونا چاہیے، صحیح غلط پاتھ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو وی کان ڈفرینشیٹ ان بٹوین دا ٹو پاتھس کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ تب پتہ ہوگا جب ہم انسانیت میں ہوں گے۔ جب ہم انسانیت کے بغیر ہم میں سینس آف ہیومر نہیں ہے تو ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جیسے کہ آج کل کی یوتھ کو لیجیے، جس میں انوالومنٹ بوتھ جو جینڈرس ہے، میل ایز ویل ایز فیمیل، دونوں جینڈرز جو ہے نا، دونوں کو لت لگ چکی ہے ڈرگ ایڈکشن کی۔ پیڈلرز اور ڈرگ ایبیوزرز بوتھ آر فرام کشمیر۔ باہر سے نہیں آ رہا ہے یہ نشہ لانے والا بھی یہیں کا ہے اور کرنے والا بھی یہیں کا ہے۔ ہم کس کو دوشی ٹھہرائیں گے؟ ہم تو خود کو ہی دوشی ٹھہرائیں گے نا، بیکاز چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ ہم اگر اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، یہ پورا ڈسٹ جو ہے باہر رکھیں گے پڑوسن کے پاس، تو ہمارے گھر کی صفائی کا کیا فائدہ؟ ہمیں پہلے مفاد پرست نہیں بننا ہے، ہمیں پہلے خود سے زیادہ دوسروں کا کیئر کرنا ہے، اسی کو بولتے ہیں انسانیت۔ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، وہی انسانیت ہے۔ دوسروں کا ہمدرد بننا ہے، وہی انسانیت ہے۔ دوسروں کے کام آنا ہے، وہی انسانیت ہے۔ یہ بھید بھاؤ چھوڑنا ہے، لالچ کو دفع کرنا ہے، ایگوازم جو ہے آج کل، جلس جو ہے، شو آف دیکھا دیکھی، ان سب چیزوں کو ترک کر کے ہم اگر انسانیت کو لانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہے، ان کو ترک کرنا ہے۔ اب جو ریسنٹلی ہمارے پردھان منتری مودی جی نے اور ہمارے وردی گورنر صاحب منوج سنہا صاحب نے جو قدم اٹھایا، ایک گریٹ انیشیٹو انہوں نے لیا اس کے خلاف، ڈرگ ایڈکشن کے خلاف، I salute them. Personally, I salute them. Because they have taken a great initiative, they have taken a great step against this bad social evil. یہ اتنا بڑا ناسور ہے سماج میں، کیونکہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ماں اور بہن کیا ہے، باپ کیا ہے، بیمار کون ہے، ان کو یہ تمیز ہی نہیں رہتی ہے۔ وہ بالکل 100% وہ انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ پھر صرف ڈرگ ایڈکشن ہی نہیں ہے، وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے۔ اللہ بچائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری یوتھ کو اللہ تعالیٰ بچائے، ہر ایک انسان کو انسان بننے کی توفیق دے۔ یہ میری روزمرہ کی دعا ہے ہر ایک کے لیے۔ میں یوں ایک شعر بیان کروں گی کہ کوئی ساتھ دے گا نہ مر کے کسی کا، عمل نیک یا بد مگر ساتھ ہوگی۔ جو ٹوٹے دلوں کو یہاں جوڑ دیں گے، وہاں ان کے حق میں وہی بات ہوگی۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈائریکٹر بنایا، کسی کو ایگزن بنایا، کسی کو کمشنر بنایا، ان کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں خود کی محنت سے بنے۔ اگر انہوں نے محنت کی، اگر ان کی سینئرٹی بن گئی، عمر دینے والا بھی رب ہے اور قابلیت دینے والا بھی رب ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے وہ ایک آزمائش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے کہ فلانی کو ڈائریکٹر بنایا، فلانی کو یہ ایگزن بنایا، فلانی کو کمشنر بنایا، فلانی کو یہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے، کیا اس چیئر پہ بیٹھ کے، اس کرسی پہ بیٹھ کے، اس رتبے کو حاصل کر کے کیا وہ کسی کے کام آئیں گے؟ کیا کسی کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کے پاس، اگر ان کے پاس اتنا موٹا رقم آ رہا ہے، کیا وہ کسی غریب کا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے لیے آزمائش ہے، یہ یاد رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے، بادشاہ بننے میں یا فقیر بننے میں دیر نہیں لگتی، یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ اوپر والا جو کنٹرولر آف دس یونیورس ہے وہ آلمائٹی اللہ ہے، جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، چاہے سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے،
Everyone has created by Almighty Allah. It is the blessings of Almighty Allah on us, क्योंकि वो क्रिएटर है. अब हम करेंगे कि हम सूट बूट पहन के अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएंगे कि बड़ी गाड़ी में चढ़ेंगे, फिर ऐसा चलेंगे इस रास्ते से कि ताकि हमें लगे कि कोई, हाँ, लोग देखेंगे, मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग देखेंगे कि मैं कोई कुछ चल रहा है, यानी रियाकारी से वो चलेगा, तकब्बुर से चलेगा. कल उसको उसका भी जवाब देना है. अरे इंसान किस चीज़ का, हम लोगों को किसका नशा है, किसका ये अकड़ किस चीज़ की है? हम तो कुछ भी नहीं है. ज़ीरो को तो ज़ीरो शेप दी अल्लाह ताला ने, लेकिन हमें बिना इंसानियत के हमें वो शेप भी नहीं है बिना इंसानियत के. यहाँ जो जानवर है, जो हम पालतू जानवर पालते हैं, गाय भैंस बकरी, हमारे अपने घरों में जो पालते हैं, वो तो अपनी बच्चों से ज़्यादा प्यारी होते हैं ना हमें. जैसे हम बच्चों को पालते हैं, उनको भी पालते हैं, उन पर भी बहुत कुछ इन्वेस्ट हम करते हैं. लेकिन उनके पास वो सेंस अल्लाह ताला ने नहीं दिया जो एक इंसान को दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया. लेकिन हम यहाँ पे रह गए पैसों के पीछे. आजकल की दुनिया में एवरीवन, नॉट ए सिंगल पर्सन, एवरीवन इज़ आफ्टर मनी. यार कमाना है तो उतना ही कमाओ ना, क्योंकि कफन का कोई जेब नहीं. फिर अगर कमाना है तो किसी की हेल्प भी करो. अगर कोई अब हेल्प करता है किसी की, वो सबसे पहले पोस्ट डालता है सोशल मीडिया पे, हाँ फलानी ने इतना इसको दिया है, फलानी मस्जिद को इतना दिया है, इतना दिया है. यार करो मदद. व्हाट यू आर डूइंग, इट इज़, यू शुड डू एवरीथिंग फॉर अल्लाह सेक, नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. हम में सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. हम क्या समझे किसी के दर्द को, हम क्या समझे कोई अंदर बेचारा कोई नेबर मर रहा है, उसके पास खाने की रोटी नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है. हम क्या ठाड़ बाट से खुद चलते हैं और दूसरों को ये. ईमान हमारा मुकम्मल तब होगा जब हम अपने से निचले दर्जे के इंसान की तरफ देखेंगे. मेरी जो पोजीशन है, मेरी पोजीशन क्या है, अगर मैं एक सपोज़ 50,000 मेरी तनख्वाह है, मुझे तो उसी हिसाब से चलना है. नहीं 50,000 से मैं 1,00,000 की कमाई, उसके साथ मैं ये खुद को ये करूँगी कंपैरिजन, तो वो भी गलत है ना. इसलिए जो हमसे कम दर्जे में है, हमें वहाँ पे ईमान हासिल होगा. तो मेरी यही इल्तिजा है सबसे, इस वीडियो के थ्रू मैं हर एक से ये पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंसानियत को भूलिएगा मत. इंसान इंसान है, बिना इंसानियत के हम हैवान हैं. अब वो हैवान भी नहीं जो हम घरों में पालते हैं, हम बिना इंसानियत के वहशी हैवान हैं. फिर हम वहशानियत पे हम काम करते हैं, बिल्कुल वहशी जानवरों की तरह. हमें तमीज़ नहीं रहती है, हमें बिल्कुल तमीज़ नहीं रहती है कि माँ क्या है, बहन क्या है, भाई क्या है. अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हाउ टू बिहेव विद द पेशेंट्स, हाउ टू बिहेव विद द अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट्स. एक बीमार होता है, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटलों में देखा है. आई एम वर्किंग आउटसाइड, माशाअल्लाह, आई एम वर्किंग इन गुजरात एज अ क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट. मैंने वहाँ देखा, वहाँ लोग कितने अच्छे हैं, कितने सिविलाइज्ड है. किसी के चेहरे पे वायलेंस नहीं है, किसी के चेहरे पे एग्रेसिवनेस नहीं है. वहाँ पे ऑटो में जो होता है, वहाँ से वो जो ड्राइवर, बहुत बार मैंने देखा भुज में कि ड्राइवर नीचे उतरता है, फिर जो बुज़ुर्ग होता है उसको क्रॉस करवाता है, रोड क्रॉस करवाता है. आई सैल्यूट गुजरात, द पीपल ऑफ गुजरात. और वहाँ पे मोदी जी उन दिनों सीएम था जब वहाँ पे वो भूकंप आ गया, भूचाल वहाँ पे ख़त्म हो चुका था. लेकिन सीएम, एज अ सीएम मोदी जी ने वहाँ पे कुछ महीनों में गुजरात को बराबर बना दिया. ऐसा ही जैसे पहले था, किसी को नहीं लगा कि वहाँ पे क्या हुआ था, ख़त्म हो चुका था वहाँ पे सब कुछ. आई सैल्यूट मोदी जी. और यहाँ के अपने सीएम को देखिए, जो भी था, चाहे महबूबा जी थी, चाहे उमर साहब है या कोई भी साहब, उन्हें क्या किया यहाँ के गरीबों के लिए. जब यहाँ पे फ्लड आ गया, वहाँ पे जिनको नुकसान हुआ उनको नहीं दिया रिलीफ, वो उनको मिला जिनके साथ उनकी जान पहचान थी. क्या यही इंसानियत है? क्या इंसानियत का तकाजा यही है? यार हेल्प करो हर एक को विदाउट एनी कास्ट, कलर एंड क्रीड. जो मुस्तहिक है उनकी तरफ देखो. ये मत देखो कि आज हम ठाड़ बाट के चलते हैं तो कल क्या होगा. कल आपको इसका जवाब देना है अलमटी अल्लाह के पास है. तब क्यों अल्लाह ताला को बनाना था? अगर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि उसमें एक सेंस रखा है कि सही और गलत में फ़र्क करने का.
تبھی اس کا نام اشرف المخلوقات پڑ گیا، اور وہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان، اگر انسانیت اس میں ہوگی۔ ایک دوسرے کے کام آ جا میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک دوسرے کے کام آ جا میرے دوستوں، ہمیں ایک دوسرے کا درد دیکھنا ہے، درد سمپیتھی کرنے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، کسی کے رشتے میں ایسا درار نہیں ڈالنا ہے کہ بہن بھائی کے دشمن اور بھائی بہن کا دشمن، یا آپس میں جو سپاوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن، چاہے پڑوسن نیبرس ہے وہ آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ کل ہر ایک چیز، ہر ایک کو ہر ایک کی سزا ملے گی آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ ہر ایک، یہ پتہ نہیں ہے کون کب کیا ہوگا اور کس موڑ پہ کس کی ضرورت پڑے گی، کسی کو بھی نہیں پتہ، نو بڑی نوز، کیونکہ فیوچر کے بارے میں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ مجھے اس وقت اتنا پتہ ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے، یہ مجھے پتہ ہے، اتنا دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ۔ باقی جو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ویدر مین بولتا ہے ہاں فلانی، کل ویدر مین مجھے ویدر کا لکھا ہے کہ آج رین ہے، کہاں ہے رین؟ یار ایوری تھنگ از اپ ٹو آلمائٹی اللہ، کنٹرولر، پورے یونیورس کا کنٹرولر ہے آلمائٹی اللہ۔ ہم کیوں، ہاں وہ تو اپنی علم کا غور کھوز کرتا ہے۔ ڈاکٹر لکھتا ہے RX کا مطلب ہے، میں نے جب یہ دیکھا کہ RX کا مطلب ہے، میں نے پوئٹری پوائنٹ آف، میں اپنی جو شاعری میں آئی ایم اے پوئٹس، میں پوئٹری پوائنٹ آف ویو بولتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے ان دا نیم آف اللہ۔ ڈاکٹر از نیکسٹ ٹو گاڈ، میں نہیں بولتی ہوں ڈاکٹر از نتھنگ، وی شوڈ ریسپیکٹ ڈاکٹرز، وی شوڈ ریسپیکٹ دا ہیلتھ پروفیشنلز۔ ڈاکٹر از نیکسٹ ٹو گاڈ۔ کچھ ہو گیا، اگر ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو بے قضا انسان مر جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا نا۔ لیکن ایگوازم نہیں ہونا چاہیے، ایگو ہو گیا تو ختم۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہاں موچی بھی ہے، کوبلر بھی ہے، نان بائی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، میسن بھی ہے، ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نوازا ہے۔ عزت ہر ایک کے پاس ہے، یہ نہیں سوچنا کہ اس کے پاس عزت ہے میرے پاس نہیں ہے، CM کے پاس عزت ہے تو اس کا جو پیان ہے اس کے پاس عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت سے ہر ایک کو نوازا ہے، یہ اس کو نظر آئے گا جو انسان، جس کے پاس سینس آف ہیومر ہوگا۔ ورنہ بڑی گاڑی میں چڑھ کے ہم کہیں گے کہ ہاں باقی لوگوں کو، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کو روندے جائیں گے گاڑیوں کے پیچھے، بہیوں کے پیچھے۔ نو، انسان ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ انسانیت کو قائم رکھو، بنا انسانیت کے انسان نامکمل ہے۔ اللہ حافظ۔